بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ اسٹوڈنٹس آج آپ نے شارٹ کویسچنز کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اس یونٹ کا، کیونکہ نیو یونٹ ہے، پہلے آپ نے ریڈنگ کی تھی 2 days، آج آپ نے اس کے شارٹ کویسچنز کرنے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کا یونٹ پیج ریڈی کریں۔ یونٹ پیج میں مختصر سوالات ہیں 5، اور انشائیہ سوالات بھی یعنی لانگ کویسچنز بھی 5 ہیں، اور معروضی یعنی آبجیکٹیو میں کیا کیا تھا، بلینکس تھیں اور ایم سی کیوز تھے، وہ بک پہ ہی میں نے کروائے تھے سالو۔ اسٹوڈنٹس آپ نے اب شارٹ کویسچنز لکھنے ہیں، اور بالکل اسی طرح پہلے آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے، یعنی ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، اور مارکر سے جو ہیں وہ کٹنے مارکر سے آپ نے کویسچنز لکھنے ہیں، اور آنسرز جو ہیں وہ آپ نے پین سے کرنے ہیں، اور ہینڈ رائٹنگ نیٹ کرنی ہے، آرام سے آپ نے کام کرنا ہے تاکہ ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی آئے۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے، رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ تو اس کا جواب ہے، رومی فوجیں شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو تبوک جگہ ہے وہ مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک مقام ہے، یعنی ایک جگہ ہے۔ تو رومی آپ کو بتایا تھا کہ وہ سپر پاور تھے، تو انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں، یعنی ان کو جب اطلاع ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جاسوسوں نے اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر جو ہے تیار کر کے آ رہے ہیں تبوک کے مقام پر، تو انہوں نے اپنی جو فوجیں تھیں وہ شام کی سرحد پر، شام جو ہے وہ ملک کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کرنا شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا، یعنی اس کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ تو اس کا جواب ہے، ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کا لشکر میں 30,000 تھے، اور ہرقل نے جو لشکر تیار کیا تھا اس میں جو ہے وہ 40,000 کا لشکر تھا، یعنی 40,000 لوگ تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ بے شک صدیق کے اوپر شارٹ فارم میں لکھ لیں، نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کل بھی ریڈنگ کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ اس جنگ میں جو ہے ہر چیز کی کمی تھی، یعنی اس جنگ کو ساعۃ العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی کا وقت تھا وہ، تو ہر چیز کی کمی تھی۔ ایک تو آپ کو بتایا کہ پیچھے قحط سالی گزری تھی، اور جو کھجوریں ہیں جن کا یعنی ان کے کاروبار کا دار و مدار زیادہ کھجوروں پہ آمدنی کا جو تھا، تو وہ ابھی پک کے تیار نہیں تھیں، پک رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا تھا، تو ان کے پاس سامان کی بھی کمی تھی، اور سواریوں کے لیے بھی کمی تھی، سواریوں کی بھی کمی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو کہا تھا کہ اس کے جہاد پہ جانے کے لیے جو جس کی ہمت ہے وہ پیش کرے، تو اس میں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ابوبکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں یا گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو کویسچن نمبر 4 ہے، بعض صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟
تو اس کا جواب ہے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ ٹھہرنے کا حکم دیا، ٹھہرنے کا، رکنے کا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یعنی آپ کو بتایا کہ صرف چیزوں کی ہی کمی نہیں تھی، سامان کی ہی کمی نہیں تھی، بلکہ سواریوں کی بھی کمی تھی، اور ایک ایک سواری پہ 18 یعنی ایک ایک اونٹ پہ 18 آدمی جو ہے وہ سوار ہو کے جا رہے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ایک دم ان 18 لوگ ایک اونٹ پہ سوار ہو جاتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ باری باری وہ سوار ہوتے تھے، اور 805 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اب یہ موجودہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ ہر طرح کے ان کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا تھی، صرف یہ اونٹ یا گھوڑے وغیرہ ہی ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو پھر ایک ایک باری باری پھر یہ لوگ سوار ہو کے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سواریوں کی کمی، سامان کی کمی، ہر چیز کو دیکھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں یہیں پہ مدینہ میں ہی ٹھہریں، آپ نے جہاد کے لیے نہیں جانا۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ ہم نے جہاد کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا ہی نہیں ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اور وہ آنسو کیوں تھے کہ وہ ایک تو وہ یہ تھا کہ وہ جہاد پہ جا نہیں سکتے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ حسرت رہے گی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، لاسٹ کویسچن ہے جیش الاسرہ۔ جیش الاسرہ یہ عربی کا ورڈ ہے۔ جیش الاسرہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب ہے جیش الاسرہ کا مطلب ہے تنگی کا لشکر۔ اب یہ تنگی کا لشکر جو ہے انورٹڈ کاماز میں ہے، تو یہ آپ مارکر سے ہائی لائٹ کریں گے، اور پھر باقی جو ہے نا وہ نیکسٹ لائن سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ غزوہ تبوک کو سامان کی کمی اور سفر کی تنگی کی وجہ سے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز کی، سامان کی کمی بھی تھی اور سفر کی تنگی بھی تھی، یعنی سواریوں کی کمی تھی، اور لوگ زیادہ تھے، 30,000 لوگ تھے، لیکن 10,000 جو ہیں وہ صرف سوار تھے، اور اونٹ کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر۔ ہر طرح کی اس میں تنگی تھی۔ سات الاسرہ بھی اس جنگ کو کہا جاتا ہے، یعنی مشکل ترین گھڑی تھی، وہ مشکل وقت تھا مسلمانوں پہ۔ اسٹوڈنٹس اب ڈائری نوٹ کر لیں کہ شارٹ کویسچنس جو ابھی آپ کو کروائے گئے ہیں ان کو آپ نے لرن کرنے ہیں، اور صرف آپ پلیز لرن ہی نہ کیا کریں، ان کو پہلے لرن کیا کریں، کسی کو سنایا کریں، اس کے بعد جو ہیں خود ہی آپ نا رف نوٹ بک پہ کویسچنس لکھیں اور ان کے آنسرس جو ہیں یاد کر کے لکھیں۔ پھر کسی کو چیک کروائیں، اگر آپ کسی سے نہیں پڑھتے، خود ہی پڑھتے ہیں، تو خود ہی نوٹ بک کھول کے تو چیک کر لیں کہ ان میں کیا مسٹیکس ہیں، اور جو غلطیاں آپ کی نکلتی ہیں ان کو 5 دفعہ 5 ٹائمز لکھ کے دیکھا کریں، تاکہ آپ کی پیپر میں مسٹیک نہ ہو۔ اور نوٹ بک کو ساتھ ساتھ تیار کریں، جو کام روزانہ کروایا جاتا ہے ان کے روزانہ کی بنیاد پہ ہی ان کو جو ہے آپ نوٹ کریں، تاکہ جب آپ کی نوٹ بکس چیک کرنے کے لیے منگوائی جائیں تو وہ آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہوں۔